رحیم گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے مرکب مفید کی دونوں اقسام جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ تفصیل سے سمجھ لی ہیں۔ اب مرکب غیر مفید کی اقسام آ رہی ہیں۔ مرکب غیر مفید کیا ہے وہ ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں۔ جس طرح مرکب مفید ایک ایسا کمپلیٹ کمپاؤنڈ ہے یا جملہ ہے، مرکب بھی کہتے ہیں جس میں کم سے کم دو کلمات ہوتے ہیں، دو یا اس سے زیادہ۔ تو جب دو یا اس سے زیادہ کلمات ہوتے ہیں تو وہ ایک مرکب بن جاتا ہے۔ تو وہ ایک ایسا مرکب مفید ایک ایسا جملہ ہے جس کے کہنے والا جب کہہ کر خاموش ہو جائے تو آپ کو یا تو کوئی انفارمیشن مل رہی ہو، خبر مل رہی ہو، یا پھر اس کی جانب سے کسی طلب کا اشارہ مل رہا ہو کہ وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے۔ جبکہ مرکب غیر مفید ایسا مرکب ہے کہ جس میں دو یا اس سے زیادہ کلمات ہوں گے، لیکن یہ نہ ایک کمپلیٹ انفارمیشن ہوگی اور نہ ہی اس سے کوئی طلب پتہ چلے گی۔ تو اس کی چار اہم اور کثیر الاستعمال اقسام ہیں۔ سب سے پہلے مرکب بنائی، مرکب منع صرف، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ مرکب بنائی نیومیریکل فریزز، یہ دو عادات پر مشتمل ایک ایسا مرکب ہے جس کے کلمات کے درمیان کوئی حرف عطف پوشیدہ نہیں ہوتے۔ حرف عطف اردو میں جیسے ہم اور یا استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہیں کہ پانی یا دودھ، یا پھر ہم کہیں کہ لڑکا اور لڑکی، تو یہ ایک کنجنکشنز ہوتے ہیں جو ان کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مرکب بنائی ایک دو ورڈز کا ایسا کمپاؤنڈ ہے کہ جس کے درمیان میں کوئی بھی حروف عطف نہیں ہے، اور یا وغیرہ اس کے درمیان میں نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ نمبرز کے نام ہیں 11 سے 19 تک، 11 سے 19 تک کے نمبروں کے نام ہیں۔ جیسے اس میں کہا گیا ہے احدہ عشرہ، احدہ ایک کو کہتے ہیں اور عشرہ 10 کو کہتے ہیں۔ تو عربی میں ایک اور 10 کو ملا کر بن گیا 11۔ جب 11 کے لیے لفظ استعمال ہوگا تو وہ ہوگا احدہ عشرہ، اس سے لے کر تسعۃ عشرہ یعنی کہ 9 اور 10، 1 اور 10 سے لے کر 9 اور 10 تک۔ اب ہم جب اس کو بیان کر رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، تو اس کا ترجمہ 1 اور 10 نکل رہا ہے، احدہ عشرہ، لیکن دراصل یہ 11 ہے، اور ہیں دو الفاظی لیکن مل کر ایک لفظ بن رہے ہیں۔ 11 سے لے کر 19 تک کے نمبرز جو ہیں وہ مرکب بنائی کہلاتے ہیں، اور یہ مرکب غیر مفید کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے مرکب منع صرف، انڈیکلائنیبل فریز، دو اسما پر مشتمل ایک ایسا مرکب جس کے کلمات کے مابین کوئی حرف عطف پوشیدہ نہ ہو۔ جیسے کہ سمجھا دیا ہے پہلے کہ حروف عطف کیا ہوتے ہیں، اسی طرح اس میں بھی نہیں ہے۔ اس کی اگزامپل دی ہوئی ہے بالا ایک بت کا نام ہے، جبکہ بکھو اسے پوجنے والے ایک بادشاہ کا نام ہے۔ تو ان دونوں کو ملا کر بالا بکھو ایک شہر کا نام بن جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اسلام اور آباد لو الگ الگ لفظ ہیں اور ان کے بیچ میں کوئی حروف عطف نہیں ہے، اسلام آباد ملا کر ایک لفظ بن جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی میں دو اسما ہوتے ہیں، کم سے کم دو اسما ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ موصوف کہلاتا ہے اور دوسرا صفت کہلاتا ہے۔ موصوف میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ صفت ایڈجیکٹو کو کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم ایڈجیکٹو کی ڈیفینیشن اس طرح کہتے ہیں a word that describes a noun۔ تو دوسرا ورڈ جو ہوگا وہ صفت ہوگا، ایڈجیکٹو ہوگا، اور پہلا ورڈ جو ناؤن ہے اس کی وہ صفت ہوگا۔ تو ان دونوں کا مجموعہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے، پہلا لفظ موصوف اور دوسرا صفت۔ یہاں پہ یہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اس کی ایگزامپل ہے رجل عالم، مرد عالم، یعنی ایک ایسا مرد جو عالم ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، عالم اس کی صفت ہے۔ چوتھا ہے مرکب اضافی، پوزیسو فریز۔ مرکب اضافی کے بارے میں ہم کئی دفعہ پہلے بھی اشارتاً ذکر کر چکے ہیں۔ مرکب اضافی میں بھی کم سے کم دو اجزاء ہوتے ہیں، اور پہلا جز اس کا مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مضاف وہ چیز ہوتی ہے جو مضاف الیہ سے جس کی نسبت ہوتی ہے، جیسے کہ غلام زیدن، زید کا غلام، جب اس کا ترجمہ کیا جائے تو کا کی کے درمیان میں آ رہا ہو، یا را ری رے اس صورت میں کہ میرا، میری، میرے، تمہارا، تمہاری، تمہارے۔ تو غلام زیدن، زید کا غلام، تو غلام جو ہے اس مرکب میں مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے۔ ایک بات اور
صرف ریویو کے لیے یاد کر رکھ لیجئے کہ ہم نے پچھلی تنوین والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مضاف کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں آتی. تو یہاں دیکھ لیجئے مضاف ہو رہا ہے زیدن کے لیے، تو اس کے اوپر صرف ایک پیش آ رہا ہے، تنوین نہیں آ رہی. اور اس بات کو بھی یاد رکھ لیجئے کہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ کسرہ آتی ہے. کسرہ کیا ہے؟ جس کو ہم اردو میں زیر کہتے ہیں. زیر کی حرکات جو ہیں وہ کسرہ ہوتی ہیں. مضاف الیہ کے اوپر ہمیشہ کسرہ آتی ہے. یہاں پہ زیدن کے اوپر 2 زیر آ رہی ہیں کیونکہ معنی تنوین کوئی نہیں ہے. آپ تنوین کی ویڈیو میں جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ موانع تنوین کا ذکر ہم نے وہاں پہ تفصیل سے کیا ہوا ہے. دوسری اس کی اگزامپل دی ہوئی ہے ربنا. نا ضمیر ہے ہمارا اور رب ہمارا رب. تو یہ والی جو یہاں پہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے اس کی یہ اگزامپل یہاں پر بتا دی ہے. اگر آپ یہ نحو الکبیر کی کتاب لے لیتے ہیں تو اس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہر سبق کے بعد کچھ مشق دی ہوئی ہیں اور اس مشق میں سے آپ سبق کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد سولو کر کے فگر آؤٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ علمی لحاظ سے کہاں پہنچے، کیا آپ اب ان چیزوں کو سمجھ پا رہے ہیں، اب ان کو پوائنٹ آؤٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں. جیسے کہ یہاں پہ دی ہوئی ہے بیتو بنت ابنی زیدن. بنت کی بھی ڈیٹیل تنوین والی ویڈیو میں سمجھائی ہوئی ہے. اس کے اوپر بھی تنوین نہیں آتی. اسی طرح سے ابن کے اوپر بھی تنوین نہیں آتی. زید جو ہے یہاں مضاف الیہ ہے. جب آپ مضاف الیہ کی ڈیٹیل سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا مضاف 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 الیہ. زید کے بیٹے کی بیٹی کا گھر، اس طرح سے اس کا بیکورڈز ترجمہ ہوتا ہے. بیتو پہ تنوین نہیں ہے، مضاف ہو رہا ہے. بنتی پہ تنوین نہیں ہے، مضاف ہو رہا ہے. لیکن یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے اس کے لیے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر زیر آ رہا ہے. اور آگے ابن تنوین نہیں ہے، اس کے لیے مضاف الیہ ہو رہا ہے، آگے کے لیے مضاف ہو رہا ہے اور پیچھے کے لیے مضاف الیہ ہو رہا ہے، اس لیے زیر آ رہا ہے. اور اس کے بعد زیدن الٹیمیٹ مضاف الیہ ہے. یہ ایک کمپلیکس مضاف الیہ کی ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ رجل کبیرن، کبیر یعنی کہ بڑا. بہترین ہوگا کہ اگر آپ ان ورڈز کی ڈکشنری میں سے میننگ دیکھنے کی کوشش کیجئے. 2 ڈکشنریز کے اپلیکیشن کا لنک انشاءاللہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا جائے گا. کتاب میں ڈکشنریز نہ ہوں تو آپ ان کو اپلیکیشنز میں آرام سے یوز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان اپلیکیشنز کو یوز کرنے کا طریقہ بھی سمجھایا جائے گا. تو رجلن مرد کو کہتے ہیں، یہ آپ ڈکشنری میں را، جیم اور لام میں ڈھونڈیں گے. اور کبیرن بڑا، تو یہ اس کی صفت ہے، ایک ایسا مرد جو کہ بڑا ہے. تو یہ موصوف صفت کا مرکب ہے. مادی کربو، یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دوسری جو ایگزامپل تھی مرکب مناصرف، اس کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ 19 بتا دیا گیا ہے کہ 19 کو کہتے ہیں 9 اور 10. یہ ہو گئی مرکب بنائی کی ایگزامپل. اصحاب الکہف، یہ آپ کو قرآن پاک میں ملتا ہے. اصحاب کہف کے یعنی کہ غار کے افراد یا غار والے. تو اصحاب الکہف مضاف الیہ کا مرکب ہے. انشاءاللہ اس طرح کی دیگر ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے جاننے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کو شیئر کیجئے تاکہ ہم سب کے علم میں اضافہ ہو. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.